تو یہ دونوں صورتوں میں وہ ظلم ہوگا. تو اللہ اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھی ہے، مومنون بھی ہے. تو یہ جو عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اس میں حصر ہے. عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس میں حصر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور توکل کرنے والے ہیں وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو صرف اللہ پر توکل کرنا یہ حق توحید ہو گیا نا. تو توکل کسی اور کے لیے ثابت کرنا، خواہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی کیوں نہ ہو، یہ شرک ہوگا. اب میں یہ بات اس لیے زور سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے جس طرح بعضوں نے عقیدہ رسالت میں گڑبڑ کر رکھی ہے اور اس میں تفرید کر رکھی ہے، اس طرح کچھ لوگوں نے عقیدہ توحید میں تفرید کر رکھی. اس کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح. جس طرح عقیدہ رسالت میں کسی قسم کی کمزوری، شک و شبہ، کمی کی گنجائش نہیں، بس کی تو انسان گیا، برباد ہو گیا. مگر ہم لوگ عقیدہ توحید کے باب میں وہ سختی نہیں برتتے. اس لیے نہیں برتتے کہ عقیدہ توحید میں ساری سختیاں ہم نے اٹھا کر کسی اور کے سپرد کر دی ہیں، جیسے عقیدہ رسالت میں ساری خوشگواریاں انہوں نے اٹھا کر دوسروں کے سپرد کر دی. کہ عقیدہ رسالت میں جتنی خوشگواریاں ہیں وہ تم رکھو، تمہیں نصیب، اور عقیدہ توحید میں جتنے خوشگوار پہلو ہیں وہ دوسرے رکھے. ہم نے بٹوارا کر دیا. دین کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ان مدارس سے جن سے اکثر و بیشتر آپ احباب اور ہم احباب پڑھ کے آئے ہیں، ان میں عقیدہ توحید کے بیان پر زور ہی نہیں دیا جاتا، اور کہہ دیا جائے بالعموم عام خطبہ کو توحید کے اوپر بیان کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ 5-10 منٹ یا 5-10 منٹ کے بعد ان کا مواد اسی طرح ختم ہو جائے جس طرح دوسروں کو عقیدہ رسالت اور عظمت رسالت کا بیان کہہ دیں تو ان کا مواد 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. دلچسپی نہیں. اتنا بڑا ظلم ہے ہم نے جو دین اور ایمان کے اوپر کر رکھا ہے. دوسری بات صلی اللہ علیہ وسلم، توکل، میرے توکل بھروسہ کو کہتے ہیں توکل. جی ہاں بالکل، یہ آپ کو سمجھایا ہے. توکل جس کا نام ہے وہ اللہ کے لیے خاص. آپ سمجھ گئے نا بات. وہ چیز جس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یا انبیاء کی نسبت، اولیاء کی نسبت، صالحین کی نسبت جس چیز کا اعتقاد درست ہے، وہ کوئی اور چیز ہے جس کا ذکر بیان رسالت میں آئے گا، مگر وہ توکل نہیں ہے. وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے. وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے. توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اللہ کے محبوبوں کے لیے، اور توکل اللہ کے لیے. توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. توسل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا حق ہے، اللہ کو نہیں بنایا جا سکتا. کسی شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ بنایا، آپ نے جھڑک دیا، فرمایا خبردار، اللہ وسیلہ نہیں ہے، وہ تو مقصود ہے. وہ تو مقصود ہے، وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے. یہ مجاز میں ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال مجاز میں ہوتا ہے. اس مجازن، وہ مجازن ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، اس کا معنی توسل ہوتا ہے، توکل نہیں ہوتا. مگر یہ چیز اعتقاد میں صاف ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ لفظ مجازن استعمال کرتے ہیں اور عقیدے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. آپ سمجھ گئے؟ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے بھروسے پر جی رہا ہوں تو اس کا مفہوم توکل نہیں ہوتا. توکل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، مراد اس سے توسل ہوتا ہے کہ آپ کے فیض سے، آپ کی نسبت سے، آپ کی برکت سے، آپ کی نظر کرم سے، آپ کی عنایت سے، آپ کی توجہ سے، یہ ساری چیزیں بمعنی توسل ہیں. سب چیزیں بمعنی. اس لیے یہ اس بیان میں لنگر، یہ توسل کے معنی میں. اعلیٰ حضرت کا شعر کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں ایسے جتنے اشعار، کلمات، جملے آئیں گے جتنے، وہ سارے بمعنی توسل ہوں گے. یہ چیز آگے آئے گی، مگر چونکہ بات ضمناً ہو گئی
حتیٰ کہ اگر لفظ استعانت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوگا بمعنی توسل ہوگا، توکل کے معنی میں نہیں ہوگا۔ توسل بمقابلہ توکل لے رہا ہوں،